تو ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے اس جگہ سے جب ویوان نے اپنے فادر سے کہ فادر کیا آپ ایٹلانٹک مینشن میں ایز اے شیف اسسٹنٹ کے طور پر کام کریں گے؟ تو انہوں نے بڑے ہی کوڈ لہجے میں سامنے سیدھا صاف انکار کر دیا تھا۔ ویوان ان سے پوچھتی بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، حالانکہ اس جگہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی اور بہترین سیلری وہاں پر مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اتنا بڑا مینشن ہے، اس جگہ پر ہمیں رہنے کی جگہ بھی ملے گی، لیکن وہ اس بات سے منع کر دیتا ہے کہ مجھے کسی بھی جگہ پر رہنے سے کوئی مقصد نہیں، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ اور وہ بہت ہی زیادہ کوڈ لہجے میں ہی کہہ رہا تھا، حالانکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ بورنگ اور ٹیریبل ورک ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر وہ بات کو پلٹتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ اس جگہ پر ماحول کافی زیادہ انٹینس ہو گیا تھا، وہ سیدھا جا کر لگ جاتا ہے ویوان کے گلے اور اسے کہتا ہے کہ میں صرف اپنی پیاری پرنسس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت پسند ہے جب میں اور میری پرنسس ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہو۔ ویوان انہیں کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ وہاں پر کافی اچھے سے کام کریں گے اور یہاں کی سخت محنت سے بہت زیادہ بچ جائیں گے، لیکن وہ اس کے گلے لگاتے ہوئے بات پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے میری بیٹی ہی کافی ہے اور یہ میری 1000 پریشانیوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اسی طرح اچھے سے پلے بڑھو اور بڑی ہو جاؤ۔ پھر کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یاد آیا، تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا، تو چلو آگر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اسی وقت ویوان کا منہ بن جاتا ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے فادر نے جو بریڈ سے ہر بچی تھی، جڑی بوٹیاں بچی تھی، وہ اس سوپ کے اندر ایڈ کر دی ہیں۔ ڈنر کے وقت جب وہ اور اس کے فادر بیٹھے ہوئے ایک ساتھ ڈنر کر رہے ہیں تو اس کے فادر اسے پوچھتے ہیں کہ آخر آج کے دن تم نے ٹیچر میں کیا پڑھا، کچھ تھوڑی بہت چیزیں یاد ہیں تمہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ آج کے دن انہوں نے ہسٹری کی کلاس لی تھی جو کہ اسے کافی زیادہ مزیدار لگی۔ تو اس خوشی سے کہ اس کی بیٹی کچھ نہ کچھ اچھا اور بہترین سیکھ رہی ہے جو کہ وہ یہاں نہیں سیکھ سکتی تھی، وہ پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں کچھ اس میں سے یاد ہے آج کے لیسن سے کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے تو وہ کافی دیر تک سوچتی ہے، پھر کہتی ہے کہ اس نے آج ڈین لوئسیٹ کے بارے میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ نام لیتی ہے اس کے فادر کی ساری چائے حلق سے باہر آ جاتی ہے اور وہ کافی دیر تک کھانستا رہ جاتا ہے۔ ویوان کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، بھاگتی جاتی ہے، پانی پلاتی ہے، تھوڑی ان کی خاطر مدارو کرتی ہے، لیکن اس کے فادر کے حلق سے تو چائے ہی نہیں اتر رہی تھی، اس کے علاوہ اس کی طبیعت اور خراب ہوئی جا رہی تھی۔ ویوان اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ فادر، آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں، تھوڑا بہت، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ فیمس انسان تھے۔ ویوان کو لگتا ہے کہ شاید اس کے فادر نے اس کے بارے میں کچھ خاص سنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کنٹری سائڈ میں رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں اس جگہ پہ اتنی خاص عام نہیں ہوتی، لیکن وہ پرسن سپر امیزنگ پرسن ہوا کرتا تھا۔ بہت سالوں پہلے اس دنیا میں ہیومن ریس کے علاوہ ایک اور ریس بھی ایگزسٹ کرتی تھی جو کہ ڈیمن یعنی کہ جنوں کی دنیا کہا جایا کرتا تھا۔ ان کے اندر اتنی زیادہ کیپیبلٹیز ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کے اسکل کو، میجک اسکل کو بہت جلدی حاصل کر لیتے تھے اور اس میں مہارت بھی حاصل کر لیتے تھے، اور افواہیں یہاں تک تھی کہ وہ اپنی اس طرح کے پاورز کا استعمال کر کر بہت سارے لوگوں کو راکھ میں بدل دیا کرتے تھے اور انہیں جلایا دھمکایا کرتے تھے، ان کا بہت ہی زیادہ برا حال کیا کرتے تھے۔ اسی کنفلکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہیومن ریس اور ڈیمن ریس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، 10 سال پہلے اس امپائر کے امپیریئر جو کہ کرنٹ امپیریئر تھے، انہوں نے لوگوں کی سفرنگ کو جانا اور پلان کیا کہ وہ ڈیمن ریلم کے خلاف ایک سبجیکٹ ٹیم کریٹ کریں گے، اور اسی وقت وجود میں آئی ایک سبجیکٹنگ ٹیم جو کہ ڈیمن ریس کے سامنے کھڑی ہوئی، لیکن اس کے اندر جو ان کا مین جو ان کو لیڈ کرنے والا بندہ تھا، وہ امپیریل ہسٹری کا سب سے زیادہ جینیئس پیرلیس جینیئس مانا جاتا تھا۔ وہ امپیریل نائٹ کا سیکنڈ کمانڈر جس کا نام ڈینے لوئسیٹ تھا، وہ اس سبجیکٹ ٹیم کو آگے لیڈ کرنے والا تھا، جیسا کہ امید کی گئی تھی کہ جس طریقے سے اس نے اس سبجیکٹ ٹیم کو اچھے سے لیڈ کیا تھا، وہ بہت ہی زیادہ اچھے سے کارکردگی اپنی انجام دے رہے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ بری اور بے دردی سے ان ڈیمنز کو مارتے چلے گئے، حالانکہ وکٹری دن بدن ان کے ہاتھوں آتے چلی گئی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن ایک دن وہ ڈیمن کے ہتھے چڑھ گئے
ڈیمن ایک جگہ پر ہاتھ لگائے بیٹھے تھے، تو جیسے ہی لوسیڈ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اپنی سبجیکشن ٹیم کو وہاں سے نکالا اور خود ہی وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ ان کو بچانے کے چکر میں آگے گئے تھے کہ تاکہ ان کے سبارڈینیٹ بچ سکیں، اور اسی لمحے ان کی باڈی مکمل طور پر کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ آگے کہاں مسنگ ہو گئی، لیکن ان کے اس ایکشن کی وجہ سے ہسٹری کی بکوں میں اسے ایک بہت ہی زیادہ اچھا نام دیا گیا، اور وہ تھا دا امپیریل ہیرو، آنر آف ہز میموری کے طور پر انہیں یاد رکھا جاتا تھا۔ تو اب اس کے فادر تھے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں وہ کیسے لگتے ہیں پرسن۔ ویوان اپنے ایک 9 سالہ بچے کے کردار میں آتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کول تھے۔ یہ سن کر تو فادر کی ہوائیں ہی اٹھ جاتی ہیں، وہ پھر سے ایک بار دوبارہ سے ان سے ریپیٹ کرنے کو کہتے ہیں، تو ویوان کہتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھے، اتنے اسٹرانگ کہ وہ برے لوگوں کو کسی بھی طریقے سے ہرا سکتے تھے، اور اتنے زیادہ بریو تھے کہ انہوں نے اپنے سبورڈینیٹ کو بچانے کے لیے خود منہ کے منہ میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی اس بات کو سن کر فادر تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویوان ایسی بات نہیں ہے، وہ انسان اتنا زیادہ بھی کول نہیں تھا۔ ویوان وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہسٹری کی کتابیں جو ہیں وہ ہماری سائڈ سے لکھی گئی ہیں، یہ ان کے لیے لکھی گئی ہیں جو کہ وکٹری حاصل کر چکے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں جانا کہ دوسری سائڈ کی طرف سے کیا ہوا تھا۔ مے بی اگر دوسری طرف سے ڈیمنز اپنی ہسٹری لکھتے تو ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادہ بری نہ ہوتی۔ اس طرح کی ہسٹری میں بہت سے سچ ہوتے ہیں اور بہت سے جھوٹ بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں صرف ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر نہیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا ہوا تھا کیا نہیں، ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اس ورلڈ میں اچھے انسان ہوتے ہیں اور برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح ڈیمن ریلم میں بھی اچھے ڈیمنز اور برے ڈیمنز ہوا کرتے ہیں۔ اگر تمہارا پالا کسی ایک برے انسان سے پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم سارے ہی ہیومنس کو برا کہنے لگو گی۔ اسی طرح کہ اگر تم برے ڈیمنس کی وجہ سے گڈ ڈیمنس سے بھی نفرت کرو گے، یہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا۔ تم اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچو کہ آخر تمہیں کیا صحیح لگتا ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ فادر کیا آپ کبھی کسی ڈیمن سے ملے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں، جب ڈیمن ریلم کلوز ہوا تھا اس سے پہلے میں ملا تھا۔ ویوان جان چکی تھی کہ 6 سال پہلے جب وہ ڈیمن ریلم جو تھا وہ بند کیا گیا تھا، اس وقت وہ شاید ملے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جب ڈیمن ریلم کے کنگ نے اس پیسج کو بند کیا ہوگا تو اس وقت کوئی نہ کوئی بندہ وہاں سے رہ گیا ہوگا، اور یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اس وجہ سے وہ ڈیمن ریلم سیل کیا تھا کہ وہ خود ایک بہت ہی زیادہ برے ہار ہارے تھے۔ ساتھ میں اس کے فادر یہ بھی اس کو بتاتے ہیں کہ بہت عرصے پہلے تمہاری طرح میں بھی ہسٹری پر یقین کیا کرتا تھا، تو میں نے بھی ان کے لیے اپنے ذہن میں بہت ہی زیادہ برا امیج بنا کے رکھا تھا، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلا تو میں آج تک اس بارے میں ریگریٹ کرتا ہوں۔ تمہیں چاہتا ہوں کہ تم کبھی ریگریٹ نہ کرو، تم اصل حقیقت کو جانو۔ ویوان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں سن کر کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، اب سے میں لوگوں کو خود سے دیکھ کر جج کروں گی، نہ کہ کسی کے کہا انوسار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واہ، میری بیٹی بہت ہی زیادہ اسمارٹ ہے، اور وہ اس کے جیب کو کھینچنے لگتے ہیں ایک پیار کے طور پر۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں اپنی مدر کی بیٹی ہوں نا، اس وجہ سے۔ اس کی اس بات کو سن کر وہ ایک اداسی بھری ہنسی ہنس دیتے ہیں، اس کی ہنسی میں بہت زیادہ کمی بھی تھی۔ رات کا وقت آ جاتا ہے، ویوان آسمان کی جانب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ تم خان اس وقت تیار ہو چکی ہو سونے کے لیے۔ ویوان کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ تم بیڈ کے لیے تیار ہو گئی ہو، لیکن ویوان کو اس کی طرف کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تمہیں باہر جانا ہے کیا، باہر کوئی ہے یا کچھ تمہیں لگ رہا ہے؟ تو وہ منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے فادر صاف صاف سمجھ چکے تھے کہ یہ کافی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، نہ جانے کیوں، لیکن اسے اس بارے میں کافی زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ تو فادر اس کو گود میں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ جلدی سی مجھے بتا دو، تمہارے فادر بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو پہلے تو وہ منع کرتی ہے، لیکن فادر کے کافی زیادہ اصرار کرنے پر وہ اسے بتاتی ہے کہ بعض اوقات اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنگلات کی طرف سے کوئی ہے جو اسے بلا رہا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کیا جنگلات جو ویسٹ کی طرف موجود ہے؟ ویوان کہتی ہے کہ ہاں بالکل، مجھے اس جانچ سے کوئی نہ کوئی بلاتا ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو اب حسن کے کافی زیادہ ایکسپریشن سیریس ہو جاتے ہیں۔
اور دوبارہ سے وہ اسے کریکٹ کرتا ہے کہ ہاں تم یہی کہہ رہی ہو نا۔ کافی دیر تک وہ باہر اس جنگلات کو دیکھتا ہے، پھر بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم وہاں پر جانا چاہتی ہو تو اس وجہ سے تم مجھے کہہ رہی ہو۔ تو وہ انہیں پیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ اسے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا وہ جگہ پر بہت ہی زیادہ اسکیری مانسٹرز ہے، میں وہاں پر کبھی بھی جانے کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ تو ایسر کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر وہ اسے اس بیڈ پر لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سو جاؤ، تمہارے فادر تمہیں کافی اچھی سی لوری سنائیں گے، تمہارے خواب بہت ہی زیادہ اچھے گزرے۔ پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور پھر آسمان کی جانب دیکھتا ہے، پھر فورسٹ کی جانب دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ضرور اس جنگلات میں، اس فورسٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جو کہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں یہاں پر بالکل خاموشی ہے، کیونکہ امپیریئر کے کافی سارے بندے جو کہ اس جگہ کو اسکاؤٹ کر رہے ہیں، جنگلات کی ہر ایک چیز کو اچھے سے آبزرو کر رہے ہیں اور ان پیسج کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈیمر ریلینس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ کمزور ایریاز ہیں، اس جگہ پر نظر کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر آگے کیا چل رہا ہے۔ لیکن اصل سچائی کا خلاصہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ ویوان کو سٹوری سنائی گئی تھی وہ ساری کی ساری من گھڑت اور جھوٹ تھی۔ اس امپیریئر نے لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں، اس نے صرف ایک ہسٹری کی بک میں ایک ایسی چیز پڑھی تھی جو کہ اس کی وجہ سے اسے سبجیکشن ٹیپ تیار کری تھی، کیونکہ ڈیمن اور ہیومن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ہیومن کے اندر اتنی خاص پاور وغیرہ نہیں ہوتی ان کے فزیکل ایبلٹیز کے علاوہ، لیکن ڈیمنز ریس اس سے بالکل ہی الگ ہے۔ وہ طاقتور ہوتی ہے، کیپیبل ہوتی ہے ہر قسم کے معنی کو آبزرو کرنے میں، اسے ماسٹر کرنے میں۔ اور جیسا کہ لیجنڈز میں لکھا گیا ہے کہ ڈیمن کنگ کا ہارٹ ایک بہت ہی زیادہ میسو کنسرٹ کور ہے مانا کا۔ اور 10 سال پہلے جب امپیریئر کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ اس سے بہت ہی زیادہ obsessed ہو گیا، اور اس نے اتنی بڑی جو یہ ٹیم بنائی تھی، سبجیکشن ٹیم، اس نے صرف اور کس لیے نہیں بنائی تھی، اس نے اسی وجہ سے بنائی تھی کہ وہ ڈیمن کنگ کا ہارٹ حاصل کر سکے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ برا اور بیکار قسم کا ان کا ڈیسیژن تھا۔ تو اس لمحے ویوان کے فاتح نے یہ سوچا تھا کہ اگر ریلم کلوز ہو جائے گا تو وہ اپنے obsession کو چھوڑ دے گا، وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن اس کی obsession آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر ایک ڈیٹ پر مارک کیا گیا تھا، اور وہ ڈیٹ تھا سمر فیسٹیول کا۔ وہ اپنی بیٹی کے ایکسائٹمنٹ کے اتنے زیادہ پرجوشی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی وہاں جانے کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش ہے، لیکن لاسٹ ٹائم جب وہ مارچ میں فورسٹ کی طرف گیا تھا اور اس بار بھی اس کو جانا ہی پڑے گا۔ پھر وہ کیلنڈر کی جانب دیکھتا ہے جہاں پر 3 مہینے کے 14 تاریخ کو اس نے مارک کر کے رکھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ اس کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسے جلد از جلد وہاں جانا ہوگا اور ساری چیزیں چیک کرنی ہوگی۔ دوسری جانب ہمیں ڈیوک مینشن دکھایا جاتا ہے جہاں پر رچرڈ کی ڈینی بہت ہی زیادہ ڈری کانپی کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی، جس پر لکھا تھا کہ وہ پرسن جس نے ٹریٹر کی بیٹی کو چھپایا ہے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھے گا۔